Welcome to the building of Islam. الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے. خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله Welcome to the building of Islam. الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی یہ مثال ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا اور پھر اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کر دی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو میں وہ اینٹ ہوں. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the building of Islam. ایمانیات، عبادات، معیشت، ریاست، جہاد، اخلاقیات. اسلام کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کیا ہے آئیے جانتے ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان اور تمام رسولوں پر ایمان. ایمان بالملائکہ سے مراد کہ یہ ہے کہ فرشتوں پہ ایمان اور یہ جاننا کہ اللہ ساری دنیا کا نظام فرشتوں سے چلاتا ہے. آخرت سے مراد کہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے اور ہمارا جہنم اور جنت کا حساب ہوگا. ایمان بالکتاب اور تقدیر پر ایمان. ایمان بالکتاب کا مطلب ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا. اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر ایمان لائے تو ضروری ہے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائیں، مگر صرف بات قرآن مجید کی مانیں. تقدیر پر ایمان کے معنی ہے کہ ہماری جو فیوچر ہے وہ ہمارے ایک لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے اور جو ہم اعمال کریں گے اسی کا ہمیں بدلہ ملے گا. اسلام کی بنیاد ڈال دی ہے. مضبوط عمارت قائم کرنے کے لیے مضبوط پلرز کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مضبوط پلرز اور جتنا مضبوط پلرز ہوں گے اتنی مضبوط عمارت قائم ہوگی. اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، جس میں ہمیں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اور یہ حکم ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسلام کا ایک ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم رکھا اس نے اسلام کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ڈھایا اس نے اسلام کو ڈھایا. روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. روزہ ایک اہم ستون ہے. روزہ وہ عبادت ہے جو ہم پر بھی فرض کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا. روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. زکوٰۃ اور صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے. 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان کے برابر کی نقد مصارف زکوٰۃ کو دی جاتی ہے. مصارف زکوٰۃ 8 ہے. حج اسلام کا بہت اہم رکن ہے. حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جس شخص کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی تو وہ حج کرنے میں جلدی کرے. ہو سکتا ہے اس کی آگے کی زندگی میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حج صحیح طرح ادا کیا اس شخص کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. اسلام کی بنیادیں ڈال دی گئی، اسلام کا ستون قائم کر دیا گیا. اب اس کی باڈی ڈالنے کا ٹائم ہے، اور اسلام کی سب سے امپورٹنٹ باڈی معیشت ہے. آئیے جانتے ہیں کہ معیشت کیوں ضروری ہے. اسلامی معیشت میں مال امیروں سے غریبوں تک جاتا ہے، اور چلتا ہوا پانی صاف رہتا ہے، اور جب پانی رکا ہوتا ہے تو پھر وہ گندا ہو جاتا ہے. مال کے فلو کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے زکوٰۃ سالانہ مالدار سالانہ دیتا ہے اور اپنے مال میں سے 2.5% غریبوں کو دیتا ہے. دوسرا طریقہ ہے سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مال غریبوں کی طرف نہیں جاتا بلکہ امیروں کے پاس ہی جمع رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 طریقوں کے علاوہ بہت زیادہ اور طریقے پیش کیے ہیں، جن میں سے 3 یہ ہیں وہ یمنعون الماعون. اس کا ترجمہ یہ ہے اور معمول ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اس صورت سے یہ مراد ہے کہ معمول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بہت مال ہوتا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ عمل کر رہے ہیں اور سود نہیں کر رہے ہیں لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو مومن نہیں بول سکتے. اس میں جو مالدار ہوتا ہے وہ اگر ضرورت مند کی مدد نہیں کرے اور اس پر بہت پیسہ ہے
تو پھر وہ اپنے آپ کو مومن نہیں بول سکتا. وراثت سے یہ مراد ہے اگر ایک بندے کے پاس بہت مال ہے اور سب چیزوں پہ عمل کر رہا ہے اور اگر وہ اس کی وفات ہو جائے تو اس کا مال ان کے بچوں کو دیا جائے گا, اور اگر اور پھر بھی اور مال بھی آتا ہے تو ان کے بچوں کو دیا جائے گا, اور اس طریقے سے مال اور جگہ پہ پھیلایا جائے گا اور لوگوں کی مدد کی جائے گی. ہمسایہ سے یہ مراد ہے اگر آپ کے ساتھ گھر میں لوگ شخص ہوں گے اور اگر وہ بھوکے پیٹ سو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا بہت گناہ ملے گا, اور آپ کو ان کو بھوکا پیٹ نہیں سونا چاہیے, اور آپ کو ان کی بھی اور مدد کرنا چاہیے, اور آپ کو ان کی بھی خواہشات پوری کرنی چاہیے. یہ کچھ طریقے ہیں جس سے مالدار لوگوں سے غریبوں تک جاتا ہے. اگر اسلامی معیشت قائم ہوگی تو پھر یہ فلو بھی قائم رہے گا. اسلام کی عمارت کی تعمیر کے لیے ریاست سب سے اہم چیز ہے. یہی رسولوں کا ہدف بھی تھا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رسولوں کو یہ بولا ہے کہ ریاست کو پوری دنیا میں آپ نے پھیلانا ہے. اب جو یہ پوری بلڈنگ قائم ہو گئی ہے, اس پوری بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے اوپر ایک چھت نہیں ہو جاتی, مطلب اسلام کی تکمیل پوری نہیں ہو جاتی, اور اسلام کی تکمیل تب تک نہیں پوری ہو جاتی جب تک اسلامی ریاست نہ قائم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, جس کا مراد ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے ڈوب جاؤ. اسلام کی عمارت قائم کر دی گئی ہے. ظالم کے خلاف کلمہ کے لیے جہاد میں شامل ہے. جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی المغتصبة وبكل القوة ندفعهم